السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں مختصر سیرت النبی کی ایپیسوڈ نمبر 13، قسط نمبر 13، اہل اسلام پر تشدد اور ہجرت۔ جب اہل ایمان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بعض پر اتنے مظالم توڑے گئے کہ کفار اس سے پوچھتے کہ لات کو اللہ کے سوا اپنا معبود مانتے ہو، تو وہ کہتا ہاں، اور ایک حقیر کیڑے کی طرح اشارہ کر کے کہتے کہ خدا کے سوا تیرا یہ رب ہے، وہ کہتا ہاں۔ عوفہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ذیل کی آیت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتری ہے۔ مشرک ان کو اس قدر مارتے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، اور پھر موقع پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کرتے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، سورہ نمل آیت نمبر 106۔ بہقی نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے، اور اس میں ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور ان کے بتوں کی تعریف و توصیف کی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دی، مشرکوں نے مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، میرا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا سلوک کریں تو دوبارہ ایسا کرنا۔ جب اہل اسلام پر ظلم و ستم حد سے بڑھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی اجازت دی اور فرمایا کہ وہاں کا بادشاہ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے ملک میں چلے جاؤ۔ چنانچہ پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہمراہ ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بنت رسول بھی تھیں، نیز ابو حذیفہ بن عتبہ اور ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل، ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حمزہ، ابو صبرتہ بن ابی رحم، حاجب بن معمر، سہیل بن وہب اور عبداللہ بن مسعود۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بھی بنا دیا کہ جب یہ ساحل سمندر پر پہنچے تو تاجروں کے 2 جہاز حبشہ کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کو سوار کر لیا اور حبشہ کے ملک میں پہنچا دیا۔ یہ قافلہ ماہ رجب نبوت کے 5ویں سال گھر سے نکلا اور حبشہ میں شعبان اور رمضان کے 2 مہینے رہا۔ کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ساحل سمندر تک ان کا پیچھا کیا، مگر ان کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جہاز روانہ ہو چکے تھے۔ جب ان کو خبر ملی کہ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار آسانی سے ہاتھ روک لیا ہے، تو یہ لوگ شوال میں مکہ شریف واپس آ گئے۔ اس غلط خبر کا سبب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ نجم پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت افرأیتم لات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری پر پہنچے تو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ملا کر کہا، تلک الغرانیق الاعلیٰ وان شفاعتہن لترجیٰ، یعنی یہ بت بھی بڑے بلند قدر ہیں اور ان کی سفارش کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر مشرکوں نے کہا، یہ پہلا موقع ہے کہ اس نے ہمارے بتوں کا ذکر خیر سے کیا ہے، اور یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ پیدا کرنے اور رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ بت اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے سجدہ کیا تو مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، مگر قریش کے ایک بوڑھے نے کنکر ہاتھ میں لے کر اپنی پیشانی ان پر رکھ دی اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ پر بڑا غم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا بڑا خوف پیدا ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور کیا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسل ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیتہ، سورہ حج آیت نمبر 52۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے عیب بیان کرنے اور ان کی کمزوری ظاہر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اظہار ثانی پر اتر آئے اور اہل اسلام پر پہلے سے زیادہ تشدد کرنے لگے۔ ادھر مہاجرین مکہ کے قریب پہنچے اور ان پر یہ حقیقت حال واضح ہوئی تو مکہ کے باہر ہی رک گئے۔ پھر ہر شخص مکہ کے کسی آدمی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہوا، لیکن قریش اور ان کے قبائل نے ان کو پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ صرف مسلمان ہونا ہی ان کا جرم نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ نجاشی شاہی حبش کے حسن سلوک کے واقعات نے بھی کفار کے غیظ و غضب میں اضافہ کر دیا، اور ان کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس وقت مہاجرین کی تعداد 52 افراد پر مشتمل تھی۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شک ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال ان میں 33 مرد اور 19 عورتیں تھیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ جعفر بن ابی طالب، ان کے ساتھ ان کی بیوی اسماء بنت امیس تھیں۔ وہاں ان کے ہاں محمد، عبداللہ اور
और 3 बच्चे पैदा हुए। उमर बिन सईद बिन आस, ये बनु उमैया बिन अब्द शम्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके साथ इनकी बीवी फातिमा बिनत सफ़वान बिन उमैया कनानी भी थी। इनके भाई खालिद बिन सईद, इनके हमरा इनकी अहलिया उमैमा बिनत खल्फ बिन असद ग़ज़ाइया भी थी। इनके यहाँ एक लड़का सईद और एक लड़की उम्मे खालिद पैदा हुई, जिससे बाद में हज़रत ज़ुबैर ने शादी की और इससे खालिद और उमरू 2 लड़के पैदा हुए। अब्दुल्ला बिन जाश जो कबीला बनु असद बिन खुज़ैमा से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका भाई उबैदुल्ला बिन जाश, इसके साथ इसकी बीवी उम्मे हबीबा बिनत अबी सुफियान भी थी। उबैदुल्ला वहाँ जाकर ईसाई हो गया और बहालत इर्तिदाद फोत हुआ। कैस बिन अब्दुल्ला इनके साथ इनकी बीवी थी, जिनका नाम बरकत बिनत यस्सार था, और ये अबू सुफियान बिन हरब की आज़ाद करदा लोंडी थी। उतबा बिन गज़वान बिन जाबिर वहब, ये बनु नौफल बिन अब्द मन्नाफ के कबीले फ़र्द हैं। उन्होंने हज़रत उमर के दौर खिलाफत में शहर बसरा की बुनियाद रखी थी और इसको आबाद किया था। ज़ुबैर बिन अव्वाम, ये बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन असद और उमरू बिन उमैया बिन हारिस बिन असद, तलीब बिन उमर बिन वहब बिन अबी कसीर बनी अब्द बिन कुसई से ताल्लुक़ रखते हैं, और बनु अब्द की नस्ल मुनक़ते हो गई है। सैबत बिन अब्दुद्दार, इनके साथ इनकी बीवी हरला बिनते मालिक भी थीं। जहम बिन कैस, इनके साथ इनकी बीवी हरकला बिनते अब्दुद्दार ख़ज़ाइया भी थीं। इनके साथ इनका लड़का उमरू और लड़की खुज़ैमा बिनते जहम भी थे। अबुल रोम बिन उमैर, फरास बिन नज़र बिन हारिस और मुसब बिन उमैर, ये सब अब्दुद्दार से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ, आमिर बिन अबी वक्कास, सऊद बिन अबी वक्कास के भाई मुत्तलिब बिन अज़हर और इनकी बीवी रमला बिनते अबी औन, जिनके बतन से हबशा में अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब पैदा हुए। ये सब हजरात कबीला बनु ज़ुहरा से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद, इनके भाई उतबा, मिक़दाद बिन उमरू बिन सालबा, इनको मिक़दाद बिन अस्वद भी कहा जाता है, क्योंकि ये अस्वद बिन अब्द यगूस बिन अब्द मन्नाफ के हलीफ थे और इनको जब सनी बना लिया था। ये हजरात बनु ज़ुहरा के हलीफ हज़ील के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हारिस बिन खालिद बिन ज़हर और इनकी बीवी अरीता बिन हारिस, इनके यहाँ हबशा में मूसा बिन हारिस पैदा हुए। फातिमा, आयशा, ज़ैनब और उमरू बिन उस्मान भी, उमरू ये बनु तैम से ताल्लुक़ रखते हैं। अबू सलमा बिन अब्दुल असद और इनके साथ इनकी बीवी उम्मे सलमा थी। इनके यहाँ हबशा में ज़ैनब पैदा हुई। ये बनु मखसूम से ताल्लुक़ रखते हैं। शम्मास बिन उस्मान, हब्बार बिन सुफियान और इनके भाई अब्दुल्ला, हशाम बिन अबी हुज़ैफ़ा, अय्याश बिन अबी रबिया और इनके हलीफ मोहतब बिन औफ ख़ज़ाई, सलमा बिन हशाम, उस्मान बिन मज़ून, इनके बेटे साहिब, इनके भाई कद्दामा और इनके भाई अब्दुल्ला, ये कुरैश के कबीला बनु हजमा से ताल्लुक़ रखते हैं। हातिब बिन हारिस, इनकी बीवी फातिमा और इनके दोनों बेटे मोहम्मद और हारिस, इनके भाई खत्ताब बिन हारिस, उनकी बीवी फ़कीहा बिनत यस्सार, सफ़ियान बिन मुअम्मर, इनके दोनों बेटे जाबिर और जनादा, इनकी बीवी हसना, ये इन दोनों भाइयों की वालिदा हैं और माँ की तरफ से इन दोनों के भाई शर्जील बिन हसना। इब्न हशाम ने एक ये नाम भी जिक्र किया है, शर्जील बिन अब्दुल्ला, जो तमीम बिन मर के भाई गौस बिन मरू से हैं। इब्न साक ने उस्मान बिन रबिया का इजाफा किया है। खनीस बिन हज़ाफ़ा सहमी और इनके भाई कैस, अब्दुल्ला, हशाम बिन आस, उमरू बिन आस के भाई उमैर बिन राब, अबू कैस बिन हारिस, इनके भाई हारिस बिन हारिस, मुअम्मर बिन हारिस, माँ की तरफ से इनके भाई सईद बिन अमरू, जो बनु तमीम के मुअज़्ज़ज़ फ़र्द हैं, और साहिब बिन हारिस, मुअम्मर बिन अब्दुल्ला अदुवी, अरूहा बिन अब्दुल उज़्ज़ा, अदी बिन नज़ला और इनके बेटे नौमान आल खिताब के हलीफ आमिर बिन रबिया अजी और इनके बीवी बनु आमिर बिन लोई से अबू सबरा बिन अबी रहम और इनकी बीवी उम्मे कुलसूम बिनत सुहेल बिन अमरू, अब्दुल्ला बिन मुखर्रमा और अब्दुल्ला बिन सुहेल बिन अमरू, सकरान बिन उमर के भाई सलीद बिन उमरू और इनकी बीवी सौदा बिन जमा, मालिक बिन जमा और इनकी बीवी उमरा बिन सादी, इनके हलीफ अबू हातिब बिन अमरू और साद बिन खौला, बनु हारिस बिन फहर से अबू बैदा बिन जर्राह, सुहेल बिन बैजा, ये सुहेल बिन वहब हैं और अपनी वालदा वाद बिनते हजदम की तरफ मंसूब हैं, जो बैजा के नाम से मशहूर हैं। अमरू बिन अबी सरह, अयाज बिन ज़हीर, अमरू बिन हारिस बिन ज़हीर, उस्मान बिन गनम, साद बिन अब्द कैस
اور حارث بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس دوسری ہجرت میں حضرت عثمان بن عفان اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی ایک جماعت کا ذکر آیا ہے جو وہم ہے، یا پھر جنگ بدر سے پہلے ان کی ایک اور واپسی ہوئی ہے۔ یہ لوگ پھر 3 دفعہ واپس آئے، ایک دفعہ ہجرت سے پہلے، دوسری دفعہ بدر سے پہلے اور تیسری دفعہ جنگ خیبر کے سال۔ اسی وجہ سے ابن سعد وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کی خبر پہنچی تو ان میں سے 33 مرد اور 8 عورتیں واپس آ گئیں۔ ان میں سے 2 مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے، 7 گرفتار ہو گئے اور 24 آدمی جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ یہ سب مہاجرین بڑے اچھی حالت میں نجاشی کے پاس مقیم رہے اور ان کی خبریں قریش کو ملتی رہیں۔ مہاجرین کو نجاشی سے حاصل کرنے کی ناکام کوشش۔ جنگ بدر میں ذلت آمیز شکست کے بعد قریش کا دارالندوہ میں اجتماع ہوا، جس میں قرار پایا کہ اس کا انتقام ہم مہاجرین حبشہ سے بھی لے سکتے ہیں جو نجاشی کے پاس مقیم ہیں۔ اس لیے 2 سمجھدار آدمی اس مہم کو سر انجام دینے کے لیے آگے آئے۔ چنانچہ انہوں نے گراں قدر اور قیمتی تحائف دے کر عمرو بن عاص اور عمار بن ولید کو بھیجا۔ یہ جہاز پر سوار ہوئے، نجاشی کے پاس پہنچ کر اس کو سجدہ کیا اور سلام کیا، پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بولے، ہماری قوم نے آپ کی خیرخواہی کے لیے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو ان لوگوں کی شرارت اور فتنہ و فساد سے آگاہ کرے جو ہمارے شہر مکہ سے بھاگ کر آپ کے ہاں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ یہ ایک جھوٹے آدمی کے پیروکار ہیں جس نے مکہ میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نے ان پر گرفت کی اور انہیں ایک گھاٹی میں مبعوث کر دیا جہاں سے وہ نکل سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی آدمی باہر سے جا سکتا ہے۔ بھوک و پیاس نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ مجبور ہو کر اس نے اپنے چچا بھائی کو آپ کا دین خراب کرنے اور آپ کے ملک میں بدامنی بغاوت پیدا کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ آپ بر وقت اس کا سدباب کیجیے اور ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ ان کی بدنیتی کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے وقت آپ کو سجدہ نہیں کریں گے اور نہ اس طریقے سے سلام کریں گے جس کا یہاں سرکاری دربار میں رواج ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے ان کو بلایا۔ جب وہ آئے تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز کہا، بادشاہ سلامت، دربار میں حاضر ہونے کے لیے اللہ کی جماعت اجازت چاہتی ہے۔ نجاشی نے کہا، اس سے اجازت طلب کرنے والے کو کہو یہ کلمہ دوبارہ کہے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی جماعت دربار میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتی ہے۔ نجاشی نے کہا، ہاں، ان کو اللہ کے امن و امان کے ساتھ اندر آنے کی اجازت ہے۔ جب مہاجرین اجازت ملنے کے بعد اندر آئے تو انہوں نے حسب دستور بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگوں نے شاہی آداب کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، ہم سجدہ صرف اس اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا اور حکومت سے نوازا ہے۔ ایسا سجدہ ہم بت پرستی کے زمانہ میں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک سچا نبی بھیجا ہے جس نے ہمیں سلام کرنے کا وہ طریقہ سکھایا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ آپس میں سلام کرنے کا اہل جنت کا طریقہ ہے۔ نجاشی نے معلوم کیا کہ یہ درست ہے کیونکہ تورات اور انجیل میں یہی طریقہ بیان ہوا ہے۔ نجاشی نے پوچھا، تم میں سے اجازت کس نے طلب کی تھی؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب میں نے اجازت طلب کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، پھر گفتگو شروع کرو۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے دربار میں لمبی گفتگو مناسب نہیں اور آپ کے دربار میں ظلم کا بھی خطرہ نہیں۔ آپ ان دونوں کو حکم دیں کہ ان دونوں میں سے کوئی اپنا مقصد بیان کرے، پھر ہماری بات بھی سن لیں گے۔ عمرو بن عاص نے جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے مخاطب ہو کر کہا، ہم ان سے پوچھیں ہم آزاد ہیں یا غلام؟ اگر ہم غلام ہیں اور اپنے مالکوں سے بھاگ کر آئے ہیں تو آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیں۔ عمرو نے جواب دیا، یہ غلام نہیں بلکہ باوقار آزاد لوگ ہیں۔ پھر جعفر نے کہا، کیا ہم نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے کہ ہمیں قصاص کے لیے طلب کیا جا رہا ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا، نہیں، انہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم نے کسی کا مال دبایا ہے جس کا ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم رہے؟ عمرو نے کہا، نہیں، کسی کی ایک دمڑی بھی ان کے ذمہ نہیں ہے۔ نجاشی نے کہا، پھر تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ عمرو نے کہا، پہلے ہم اور یہ ایک دین پر تھے اور وہی ہمارے آبا و اجداد کا دین تھا، اب انہوں نے وہ چھوڑ کر دوسرا دین اپنا لیا ہے۔ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جس دین کو تم نے چھوڑا ہے اور جس کی تم اتباع کرتے ہو، سچ سچ بتاؤ وہ کیا دین ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جس دین کو ہم نے چھوڑا ہے وہ شیطان کا دین تھا۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے تھے اور پتھروں اور بتوں کو پوجتے تھے، اور اب جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، جس کو ہمارے پاس اللہ کا رسول لایا ہے اور اس پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے، جس طرح ابن مریم کے پاس ایک کتاب تھی اور یہ کتاب اس کی موافقت کرتی ہے۔ نجاشی نے کہا،
تم نے ایک اہم بات کہی ہے، ذرا ٹھہرو۔ پھر اس نے ناقوس گھڑیال بجانے کا حکم دیا۔ اس کی آواز سن کر تمام عیسائی عالم اور راہب جمع ہو گئے۔ اس نے کہا، میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کسی رسول کے آنے کا تمہیں علم ہے؟ سب نے بیک زبان کہا، ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس کی بشارت دی ہے اور فرمایا ہے جو اس کے ساتھ ایمان لائے گا وہ میرے ساتھ ایمان لائے گا، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا وہ میرے ساتھ کفر کرے گا۔ پھر نجاشی نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ آدمی تمہیں کیا کہتا ہے اور تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے اور کس چیز سے منع کرتا ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ ہمیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، وہ ہمیں ہمسایوں سے نیک سلوک، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور یتیموں سے احسان کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے کہا، جو وہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہے ہمیں بھی سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عنکبوت اور سورہ روم پڑھی، جسے سن کر نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، یہ کلام ہے، یہ کلام ہمیں اور سناؤ۔ جعفر رضی اللہ عنہ سورۃ کہف پڑھی۔ اس موقع پر عمرو نے نجاشی کو مشتعل کرنے کے لیے کہا، یہ لوگ آپ کے پیغمبر اور اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس پر جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا ذکر ہوا تو نجاشی نے اپنے مسواک سے آنکھ میں پڑنے کی قدر ایک دن کا لیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، واللہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اس سے اتنی بھی زیادہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بالکل یہی ہے جو اس نے بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب نجاشی نے یہ کہا تو پادریوں نے ناک بھون چڑھائی۔ نجاشی نے کہا، خدا کی قسم، خواہ تمہیں ناگوار گزرے، حقیقت یہ ہے مہاجرین سے اس نے کہا، جاؤ، میرے ملک میں امن حاصل ہے، جو تمہیں گالی دے گا یا برا بھلا کہے گا وہ سزا پائے گا۔ حزب ابراہیم کے بارے میں آج سے کسی سے نرمی نہیں برتی جائے گی۔ بخدا میں پسند نہیں کرتا کہ سونے کا پہاڑ لے کر تم میں سے کسی کو ایذا پہنچاؤں۔ ان دونوں کے تحائف واپس کر دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بخدا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا ملک واپس دیا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے بارے میں رشوت لوں، اور اس نے میرے بارے میں لوگوں کی کوئی بات نہیں مانی کہ میں اب اس کے بارے میں ان کی بات مانوں۔ چنانچہ کفار کے دونوں نمائندے بڑی بے عزتی کے ساتھ اپنے طائف اور نذرانے لے کر واپس ہوئے۔ قتادہ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیتیں نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ میں سورہ مائدہ آیت نمبر 83۔ اور جب وہ کلام سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسو بہنے لگ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مہاجرین کے سلسلے میں قریش نے 2 دفعہ نجاشی کے پاس اپنے نمائندے بھیجے، پہلے ان کی ہجرت کے وقت اور دوسری دفعہ جنگ بدر کے بعد۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دونوں دفعہ ہی قاصد بن کر گئے تھے، اور ایک دفعہ عمار بن ولید مخزومی اور دوسری دفعہ عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی ان کے رفیق تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔